یار کم از کم اتنا ہی اپنی عزت رکھو سیاستدانوں، اگر آج آپ کو آئین سے محبت یاد آ گئی ہے اور عدلیہ کی زیادتیاں اور چیرہ دستیاں یاد آ گئیں تو بھائی وہ تو نکال لو، دیوار سے ہٹاؤ وہ جو تم نے شیشے میں بند کر کے گوہر ایوب خان صاحب کے حکم پہ وہ لگا رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب تو ویسے بھی ان کا بیٹا دوسری جماعت میں چلا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساری باتیں خواہ جانب، لیکن دو باتیں میں ابھی بھی نہیں سمجھ پایا۔ کون سی؟ کہ آپ کو یہ سب کچھ اب آج کیوں یاد آ رہا ہے جب یہ اکثریتی فیصلہ آ گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ ناپسند بھی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ کو بھی فیض حمید کے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، میری دانش میں ابھی آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، یا پھر میں یہ سوچنے کو مجبور ہوں کہ انہوں نے اپنا کام پکا کر لیا ہے۔ کنہوں نے؟ حکومت نے۔ جیسے ہی شہباز شریف صاحب آئیں گے، نہیں نا، وہ نواز شریف صاحب جا رہے ہیں نا سر، 3 اور ابھی کنفرم نہیں ہے، 3 اور 5، 3، 4، 5 ان دنوں میں سے کسی ایک دن وہ فلائی کر جائیں گے۔ تو وہ اگر یہ خوشگوار کام کرنے کے بعد خوشی خوشی جائے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ کہ کب تشریف لانا ہے پرائم منسٹر صاحب نے واپس؟ سر 29 کے دن کو یہاں پہ ہوں گے۔ ہاں تو پھر 30 کو یکم کو، 29 کو اتوار ہے، 30 کو سوموار بنے گا، تو پھر یعنی پہلی جمعرات کو انہوں نے نمبر پورے کر لیے ہو گئے، یہی ہو سکتا ہے۔ یہ جو آج عرفان صدیقی صاحب یوں بولے ہیں، کچھ لوگ عرفان صدیقی صاحب کا بولنا نواز شریف صاحب کا بولنا ایک ہے۔ خیر وہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ بہت اہم لوگوں کے استاد بھی ہوتے ہیں، تو کوئی پتہ نہیں کس کی، لیکن بہرحال یہ کہ جن کے استاد تھے وہ چلے گئے نا سر۔ میرا خیال ہے کہ وہ ابھی بھی کچھ لوگوں کے استاد ہیں جو ابھی بھی ہیں کہیں نہ کہیں۔ ایسی بات نہیں، مطلب یہ کہ یار میں اس معاملے میں نہیں الجھنا چاہتا کہ وہ بات یہ ہے کہ ہم یہ کیوں فرض کر رہے ہیں کہ وہ کسی شخص کی بولی بول رہے ہیں۔ آپ کیوں نہیں مان رہے کہ پروفیسر عرفان صدیقی صاحب جو ہیں بطور سینیٹر اپنی جماعت کا موقف بڑے بھرپور انداز میں پیش کر رہے ہیں؟ آپ نے مجھے کہا کہ ان آئینی ترامیم کے ساتھ نواز شریف نہیں کھڑے، آپ نے کہا تھا، تو اگر آج عرفان صدیقی بیٹھ کے انہی آئینی ترامیم کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو اس مین کے نواز شریف صاحب ان آئینی ترامیم کے پیچھے کھڑے ہیں۔ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پوری بات سننی نہیں ہوتی، آدھا آپ نے یوں لیٹنا ہوتا ہے، پھر آپ نے یہ ہوتا ہے، پھر آپ نے کیمرے میں دیکھنا ہوتا ہے میرے بال کیسے لگ رہے ہیں۔ نہیں سر یہ جو سو کالڈ آئینی ترامیم ہیں، ان کی سجیشن 3 قسم کے مینوسکرپٹس آئے تھے 3 جگہوں سے۔ کیا مطلب؟ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں نا، بس میں نے بول دیا جو میں نے کہنا تھا۔ 3 آئینی ترامیم میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈرافٹ 3 ہے؟ یار آئین میں ترامیم کے لیے ایک پلان اے، تبھی یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ 3 مختلف جگہوں سے 3 مختلف ڈرافٹ آئے۔ میاں نواز شریف صاحب نے اس ڈرافٹ کو ریجیکٹ کیا تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ سزا جو دی جائے گی اس سے ہائی کورٹ کا ریویو واپس لے لیا جائے، وہ والا ڈرافٹ جو ہے وہ انہوں نے نامنظور کیا۔ اور وہ ڈرافٹ کہاں سے آیا؟ اس کو مجھے اگر یہ کہنے کی ہمت ہوتی نا، پتا ہے آپ تو میں جو ہوں نا، میں 4 سال جو ہے میں بے روزگار نہ رہتا، آپ کی طرح میں بیٹھا ہوتا یوں کر کے، سمجھ گئی نا بات؟ مجھے اپنی اوقات پتہ چل گئی ہوئی ہے، میں ٹائی لگا کے مرتے دم تک یوں چپکا رہنا چاہتا ہوں اور تحریک انصاف کے تانے سننا چاہتا ہوں۔ آپ بات جو ہے نا غلط نہ کیا کریں۔ غلط نہیں کرتا میں